أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سورة التکاثر ہے. تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر شان و شوکت حاصل کرنا، مال و دولت حاصل کرنا، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کی عیش پرستی حاصل کرنا. تکاثر ہے تقابل سے، یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص مادہ ہوتا ہے. خاص مادہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا خاصہ ہے کہ بعض لفظ اپنی حیت کو خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کنڈیشن کو بتا رہے ہوتے ہیں. کسی اور زبان میں یہ چیز نہیں ہوتی، لہٰذا اس چیز کے اندر اس کی مثال دی نہیں جا سکتی. البتہ جیسے کوئی شخص ہے سویا ہوا، تو یہ سویا ہوا کس بات پہ دلالت کرتا ہے؟ مطلب وہ لیٹا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لیٹا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بستر پر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے سیٹ پر سویا ہوا ہو، ٹھیک ہے. تو لفظ سونا ایک بات کی دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات کے معنی کو بیان کرتا ہے. تو یہ تو ہمارے ہاں، لیکن اس کا کوئی قانون نہیں ہے. لیکن عربی کے اندر اس کے قوانین ہیں. عربی کے اندر اس کے قوانین ہیں، جیسے مفعلہ انفعال جس چیز میں انفعال ہوتا ہے، یعنی جس کے شروع میں الف نون آتا ہے، جس لفظ کے شروع میں الف نون آتا ہے، یہ الف نون اندر کے جذبات، جو بھی جس لفظ کے شروع میں الف نون آ رہا ہوگا اس کے اندر الفاظ کے اندر جذبات کی ترجمانی ہوگی، ٹھیک، اندر کے جذبات کی ترجمہ. الف سین، جس کے شروع میں الف اور سین آ رہا ہے، الف اور سین آ رہا ہے، تو اس کے اندر طلب کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کو خاصہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو خاصہ کہتے ہیں. جہاں پر بھی تا اور پھر ایک لفظ چھوڑ کے الف آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مادہ ہوتا ہے مقابلے کا، جیسے کہ تقابل، ٹھیک ہے، تقابل اس کے اندر مقابلہ ہے، ٹھیک ہے. تماثل، اس کے اندر ایک دوسرے سے مماثلت ہوتی ہے، یعنی اس میں مادہ مقابلے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں شروع میں تا آ جائے اور پھر الف آ جائے ایک لفظ چھوڑ کر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر مقابلے کا مادہ ہوتا ہے. یہ موٹی سی بات ہے، لیکن اس کو یاد رکھیے گا، بہت فائدے مند چیز ہے. تساہم، مزاحمت، ہوتے مزاحمت، ایک اچھی مثال ذہن میں آئی. مزاحمت، میم، اس کے بعد الف، ایک لفظ چھوڑ کے الف، نہیں، شروع میں ایک لفظ ہے، اس کے بعد ایک لفظ چھوڑ کے الف جہاں پر آ جاتا ہے، تو اس کے اندر مقابلے کا مادہ ہوتا ہے. مزاحمت، مزاحمت کب ہوتی ہے؟ جو کسی سے مقابلہ ہو رہا ہو نا، ٹھیک ہے. تو یہ مقابلے کا مادہ اس میں آتا ہے، یعنی مقابلے کا کانسیپٹ آتا ہے. مادے کو چھوڑیں، مقابلے کا کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے جہاں پر ایک لفظ کے بعد ایک لفظ کو چھوڑ کے پھر الف آتا ہے. عربی میں تو اس کی بہت سی مثال ہے. تضارب، ایک دوسرے کو مارنا، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ. اب دیکھیے، تکاثر، لفظ تکاثر ہے، ٹھیک ہے. تکاثر کا مطلب ہے مقابلے میں پیسے کمانا، مقابلے میں مال کمانا، مقابلے میں دنیا کمانا. اصل میں تو تکاثر کا مطلب ہے بڑھ چڑھ کر کچھ حاصل کرنا، بڑھ چڑھ کر
کچھ حاصل کرنا اصل میں تکاثر کا یہ معنی ہے. لیکن ہم یہاں پر مال کا ترجمہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اس کا تعلق مال سے ہی نظر آ رہا ہے روایات اور تفاسیر کے مطابق. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم، اللہ کا مطلب ہے غفلت میں ڈالنا. یہ میں نے لکھا ہوا ہے، اللہ غفلت میں ڈالنا. التکاثر، مال و دولت یا مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش. مال اور اولاد میں سبقت لے جانے کی کوشش نے تم کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے. دیکھیے جی، پچھلی کئی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی مذمت کی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی اللہ رب العزت نے مذمت کی ہے کہ انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے افلا یعلم اذا بعثر ما فی، یہ پچھلی صورتوں کے اندر یہ آیا. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی مذمت اللہ رب العزت نے شدت کے ساتھ فرمائی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی ذات سے دور لے جاتی ہے. یہاں پر الہاکم التکاثر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے خاص طور پر دنیا کے حوالے سے معاملہ کیا کہ یہ مرض کتنا خطرناک ہے. حب دنیا، مال کی محبت، پیسے کی محبت، دولت کی محبت، تو یہ چیزیں نکلتی نہیں ہیں آسانی سے، بلکہ ان چیزوں کے ساتھ انسان کو اپنی اصلاح کی طرف جب تک انسان متوجہ نہیں ہوتا تو یہ چیزیں انسان کے مزاج اور دل سے آسانی سے نکلتی نہیں ہیں. چنانچہ انسان کو بہت سی چیزیں غفلت میں مبتلا کرتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو غفلت میں ڈالتی ہیں. سب سے پہلے انسان کو کھیل کود، یہ غفلت میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد انسان کو حسن اور شباب، یہ غفلت میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد انسان کو عقل اور رتبہ، غفلت میں ڈالتے ہیں. اور اس کے بعد انسان کو مال اور فخر، یہ غفلت میں ڈالتا ہے. سب سے پہلا نمبر کھیل کود کا ہے، اس کے بعد حسن و شباب ہے، اس کے بعد عقل اور رتبہ ہے، اور اس کے بعد مال و فخر ہے. دیکھیں، کھیل اور کود کی ایک عمر ہوتی ہے، حسن و شباب کی ایک عمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، عقل اور رتبے کی ایک عمر ہوتی ہے. ایسٹیمیشن کے طور پہ بتاؤ. اور پھر مال اور فخر کی ایک عمر ہوتی ہے. 30 سے لے کے انلمیٹڈ. ٹھیک، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. اچھا، کچھ لوگ اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، اس کو اس میں بھی شامل کر دیتے ہیں. 45 سال کا آدمی ہوتا ہے اور 50 سال کا آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے سے زیادہ خوبصورت کوئی لگتا ہی نہیں ہے. 40 سال کی عورت ہو گئی ہے، 45 سال کی عورت ہو گئی، لیکن مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت ہی نہیں ہے. تو اپنے ہی نشے میں ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ وہ واقعتاً خوبصورت ہوتی ہے یا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی نشے میں مگن ہوتا ہے اور اپنے ہی ایک حسن کے اندر اس کو پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ لوگ، میرے اوپر تو اتنے مرنے والے ہیں. اور جب وہ سمجھتا ہے میرے اوپر اتنے مرنے والے ہیں تو اس کو نظر بھی یہی آنے لگتا ہے کہ میرے اوپر ساری دنیا مرتی ہے، اور اس کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. کوئی اس کو جتنا مرضی سمجھا لے، لیکن اس کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میرے سے زیادہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، میرے سے زیادہ کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. تو میں نے ایک ایسٹیمیشن بتایا، یہ نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ بھی، لیکن آہستہ آہستہ حسن و شباب کا نشہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ عقل اور رتبے کا نشہ بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن مال اور فخر، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا نشہ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ دو نشے بہت خطرناک ہیں.
میں ان نشوں کا ڈسا ہوا ہوں. جن جن لوگوں کے پاس یہ نشے تھے، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی کہ سامنے کون ہے اور سامنے کتنی بڑی ہم بات کر رہے ہیں. مال ہے تو ان کو پرواہ ہی نہیں رہی، رتبہ ہے تو ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. بھائی چھوڑو، دفع کرو، یہ کون ہوتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہم سے بات کرنے والے، یہ کون ہوتے ہیں. میں چونکہ ان چیزوں کا ڈسا ہوا ہوں کہ آپ کے پاس مال ہے آپ فرعون بن جاتے ہیں، آپ کے پاس رتبہ ہے آپ فرعون بن جاتے ہیں. تو مال ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فرعون بنا دیتی ہے. اس کی محبت سے نکلیں. بڑے بڑے دعوے جی ہمارے دل میں محبت مال ہے ہی نہیں، محبت مال ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو مال کا فخر ہے نا، یہ مال کا فخر انسان بیکار، غریب ہو جاتا ہے اور فقیر بن جاتا ہے، لیکن ابھی اس کا نشہ ختم نہیں ہوتا. بھئی میں اس سے کم اسٹینڈرڈ میں رہ ہی نہیں سکتا، یہ میرا اسٹینڈرڈ ہے، یہ میرا معیار ہے. چنانچہ میں نے دیکھا ہے علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، ان سب کی توہین کر جاتا ہے مال کی وجہ سے، بڑوں کی توہین کر جاتا ہے مال کی وجہ سے. یہ سورج چونکہ ہے ہی مال کی محبت کی مذمت، کہ مال کی کثرت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اوپر آیا تھا، وہاں بھی وضاحت کرنی تھی کہ انسان مال کی محبت میں اتنی شدت میں آتا ہے کہ اس کو نہ اپنی اولاد یاد رہتی ہے، نہ اس کو اپنے بیوی بچے یاد، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ وہ مال کی محبت میں بڑھ چڑھ کے ایسے بڑھ چڑھ جاتا ہے، ایسے بڑھ چڑھ جاتا ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا، وہ غافل ہو جاتا ہے. تو مال کی محبت ایسی، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کو پھر بغاوتیں سوجنے لگتی ہیں. آپ کے پاس دیکھیں، حسن والے کو کبھی بغاوتیں نہیں سوچتی، عقل اور رتبے والے کو عام طور پہ بغاوتیں نہیں سوچتی. لیکن جس کے پاس مال ہوتا ہے نا، وہ بغاوتوں پہ آ جاتا ہے، وہ سرکشی پہ آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کسی کی کیا پرواہ، میرے پاس سب کچھ تو ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. لیکن وہ بغاوتوں پہ تیار ہو جاتا ہے کہ مال کا تعلق، مال کی ہوس غفلت میں ڈال دیتی ہے، کہ مال کی ہوس اتنی خطرناک. مال ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اس سے کوئی اور قطعی طور پر کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہوس، اس کی ہوس آپ کو ہر چیز سے دور کر دیتی ہے، آپ کو صرف تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے. الہاکم التکاثر، مال اور اولاد نہیں، مال کی ہوس، مال اور اولاد کی ہوس، مال کی کثرت کی ہوس. ٹھیک ہے. اور کون سی کثرت کی ہوس؟ تکاثر. میں نے شروع میں بتایا تکاثر میں کیا معنی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا. تو دیکھیں میں اوپر ایک دو غلطی کر گیا. ایک ذہن میں رکھیے، میں نے یہاں پہ آپ سے عرض کیا جیسے یہاں پہ ایک لفظ ہے اور یہ الف ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. یہ فعل میں، یہ مصدر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ہر لفظ کو نہیں کر سکتے، آپ کو مصدر کا پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے کریں گے. لہذا بس اس بات کو اتنی حد تک رکھیں کہ اس میں تکاثر کے اندر جو مادہ ہے وہ مقابلے کا مادہ ہے. یعنی تکاثر جیسے الفاظ کے اندر مقابلے کا کانسیپٹ ہوتا ہے. آپ ہر لفظ کو اگر اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو الجھ جائیں گے، کیونکہ بیسک عربی نہیں، بیسک گرامر نہیں آتی. تو گرامر نہیں معلوم تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو تکاثر کے اندر کمپٹیشن کا مادہ ہے، یعنی کمپٹیشن کا کانسیپٹ موجود ہے. یعنی یہ اور اس طرح کے الفاظ میں کمپٹیشن کا کانسیپٹ موجود ہے. تو الہاکم التکاثر، مال اور اولاد کی کثرت ہے، وہی کثرت نہیں بلکہ مال اور اولاد کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آنا.
کہ بھائی اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ہے، میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنی ڈریسز ہیں، میرے پاس اس سے اچھی ڈریسز ہونی چاہیے، وہ اتنا تیار ہوئی تھی، میں اس سے اچھا تیار ہوں گی، انہوں نے یہ کھانا کیا تھا، ہم اس سے اچھا کھانا کریں گے، انہوں نے ہمیں یہ دیا تھا، ہم اس سے اچھا دیں گے، اس نے یہ کیا تھا، ہم اس سے اچھا کریں گے، انہوں نے یہ کیا تھا، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم بھی کریں گے۔ نیکی کے اندر تو انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ آپس میں بھی انہوں نے اتنے پارے کیے، میں بھی پارے کروں گا۔ لیکن یہ جب مال کے اندر مقابلہ آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا تنافس کرو، اس دفعہ رمضان میں ہم نے مہم چلی، تنافس کرو، تنافس، مقابلہ مقابلہ مقابلہ، مقابلے کے اندر انسان عام طور پہ 4 پارے پڑھتا ہے، چار چار قرآن ختم کرتا ہے، مقابلے میں 26 کر دیتا ہے، 27 کر دیتا ہے، مقابلہ مقابلہ بہت اہم چیز ہے۔ تو جب یہ مال کی دھن دولت کے اندر مقابلہ ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کم التکاسر، اللہ غفلت میں ڈال دیا تم کو، التکاسر مال کی ہوس نے، حتی زرتم المقابر۔ آپ دیکھیں جس بندے میں مال کی ہوس ہوتی ہے، وہ بندہ نہ تو اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھی بیوی بن سکتی ہے، نہ اچھا استاد بن سکتا ہے، نہ اچھا شیخ بن سکتا ہے، نہ اچھی اولاد بن سکتا ہے، نہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ اچھا پیسہ کمانے والا بن سکتا ہے، نہ ہی اچھا انسان بن سکتا ہے۔ جو مال کی ہوس اس حساب سے رکھے کہ مقابلے میں آئے، اور جو شخص اچھا انسان بن جائے، اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا استاد بن جائے، مال خود اس کے پیچھے آتا ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے شوہروں سے اس قدر بے وفائی کرتی ہیں، جی مال کی وجہ سے۔ ہاں، مال تو آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو آنا ہے، اگر آپ اس طریقے سے کریں گی تو یہ ماں حتی زرتم المقابر۔ اور یہ میں نے اس میں ایک لفظ استعمال، بیان مرز تغافل از فرض منصبی بوجہ دنیا، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے لیکن وہی ساری بات ہے جو میں نے آپ کے کہ بیان مرز تغافل، غفلت کے مرض کا بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے، از فرض منصبی کہ جو انسان کا فرض منصبی ہے اس سے انسان غافل ہو جاتا ہے، بوجہ دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے، آگے جگہ نہیں تھی اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرض منصبی سے غفلت ہے، فرض منصبی سے غفلت کا مرض ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اب یہ جو مرض ہے یہ چلتا کتنا لمبا ہے، اوپر میں نے بتایا کہ یہ جو مرض ہے ہر مرض کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، وہ مرض اپنی ٹائم لمٹ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، جیسے کھیل کود اس کی ایک ٹائم لمٹ ہے، حسن و شباب اس کی ٹائم لمٹ ہے، عقل اور رتبہ اس کی ٹائم لمٹ ہے، مال کا فخر، مال کی ہوس اس کی جو ٹائم لمیٹیشن ہے، اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر۔ امتداد مرض، امتداد مرض مشکل لفظ ہے، آپ آسان لفظ لکھیے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ میرا لکھا ہوا لفظ لکھیں۔ امتداد مرض یعنی مرض کی مدت، مدت مرض اس کو لکھ دیں، امتداد مرض مت لکھیں، مدت مرض لکھیں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہاں تک کہ تم یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، حتی زرتم، یہاں تک کہ تم دیکھ لیتے ہو، المقابر قبرستانوں کو، یعنی حتیٰ کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ مقابر کا معنی قبر بھی ہے اور مقابر کا معنی قبرستان بھی ہے، لیکن یہ جمع کا لفظ ہے، تو یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا، یہ اس کا ایک معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ آخرت سے تقابل قابل آخرت قابل غفلت ہے۔ یہ کلا کا معنی ہے، یزد تھانوی نے لکھا ہے جو میں نے یہاں پہ نقل کی ہے، کلا ہرگز نہیں، یعنی دنیاوی سامان قابل فخر نہیں اور آخرت قابل غفلت نہیں۔ تکاثر کے اندر یہ معنی ہے، کلا دنیاوی سامان قابل فخر نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا کیا مطلب ہے، یعنی دنیاوی سامان قابل فخر نہیں ہے اور آخرت قابل غفلت نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، سوفا کسی بات کی تھوڑی سی طوالت کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے جی،
بعض دفعہ ہمارے پاس آتا ہے سیعلمون. سیعلمون اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ان قریب یہ جان لیں گے. ٹھیک ہے. سوف سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. اب اس ان قریب اور اس ان قریب میں کیا فرق ہے؟ یہ ان قریب آن دا اسپوٹ بتانے کے لیے آتا ہے کہ بس ابھی ہونے والا ہے، اور یہ ان قریب کچھ فاصلے سے بتانے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک گھر میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک روم ہے اور یہ دوسرا روم ہے، یہ تیسرا روم ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے صحن ہے. امی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو امی کا ہم کہتے ہیں وہ باہر بیٹھی ہیں، وہ باہر صحن میں بیٹھی. حالانکہ صحن سے اور آپ کا فاصلہ 10 فٹ کا ہے. کہتے ہیں وہ باہر صحن میں بیٹھی. ٹھیک ہے، وہ باہر صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے. اگر پاس بیٹھی ہوں تو امی یہ بیٹھی ہیں، یہ تو بیٹھی ہیں، ہے نا. یہ کہتے ہیں ہم باہر گئے، سڑک کے اوپر جہاز کی آواز آ رہی ہے، اوپر سے جہاز گزر رہا ہے، اوپر سے جہاز گزر رہا ہے. تو بچے کہتے ہیں ابو جہاز کی آواز آ رہی ہے، کہاں ہے؟ وہ تو بیٹا وہ دیکھو وہ جہاز ہے. حالانکہ یہاں 10 فٹ کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے اور یہاں 400 فٹ کے لیے، 4000 فٹ کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے نا جی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیے ایک ہی وہ ہے، لیکن حالت کے اعتبار سے کبھی وہ 10 فٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی وہ 400 فٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ ہم قرآن دوسری زبان میں سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ان مثالوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیے ان قریب، ان قریب جیسے وہ ہے نا ایسے یہ بھی ہے. جیسے فار ایگزامپل امی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھی ہیں. تو 2 فٹ کے فاصلے پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ہم اس کے لیے یہ امی بیٹھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی مجھ سے پتہ پوچھتا ہے بولے صاحب آپ کے گھر آنا، تو یہ سامنے ہی تو ہمارے گھر کے بالکل، ہمارے گھر کے پاس یہ سامنے ہی ایئرپورٹ ہے. یہ جو ایئرپورٹ ہے نا یہ ہمارے گھر کے پاس ہے. اب ایئرپورٹ میرے گھر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایئرپورٹ میرے گھر کے 5 کلو، تو 5 کلومیٹر کے لیے میں یہ استعمال کر رہا ہوں. قریبی تو ہے. دیکھیں یہاں جو قربت ہے یہ گاڑی کی قربت ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ گاڑی کے لیے ہم 5 کلومیٹر کہتے ہیں. اور یہاں یہاں پیدل کے لیے، بلکہ سامنے چیز کو بتانے کے لیے دیکھیں یہاں 10 فٹ کے لیے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں اور یہاں 5 فٹ کے لیے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں. تو ایسے اسی بات کے فرق کو بتانے کے لیے سیعلمون، سیعلمون ان قریب جان لیں گے. ٹھیک ہے. سوف سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے. تو ان قریب تم جان لو گے، تو سوفا میں وہ چیز ہے جو میرے گھر سے ایئرپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اور سیعلمون کے اندر یہ جو ہے یہ جیسے میرے قریب میری والدہ بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ معاملہ ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں کانسیپٹ ہونا چاہیے، اس کو ہم ترجمے میں نہیں کر سکتے. چنانچہ اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کسی ایسے سے پڑھنا چاہیے جس نے کسی سے پڑھا ہو. محض ترجمہ خاں سے قرآن مجید آپ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو سوف تعلمون ان قریب جان لو گے. ان قریب کا کیا مطلب ہے؟ اس سوف کے اندر وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک بات سمجھیے، بات آ رہی ہے تو میں کھولنا چاہتا ہوں اس کو.
کھولے بغیر مزہ نہیں آئے گا. ابھی چونکہ دل میں آ رہی ہے یہ بات، ہر دفعہ کرنی چاہیے، ہر دفعہ کی بات ہے، لیکن میں خاص طور پہ بھی کر رہا ہوں اس لیے کہ ابھی مجھے ذہن میں ہے، ورنہ ہر وقت ذہن میں ہوتی نہیں. یہ ہم ہیں انسان. اس وقت ہم 3D کتابیں ہیں، 3 ڈائمینشنز کتابیں ہیں. ڈائمینشن ڈسٹینس، فاصلہ، ٹھیک ہے، ڈائیورجنس، رخ، ٹھیک ہے، اور آ، آ، تیسرا ڈی ہے یعنی ہم ٹائم کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی یعنی یہ 3D ہے. لیکن انسان کے اندر جو روح ہے نا، یہ روح، یہ 11 ڈی پہ چلتی ہے، یعنی 11 ڈائمینشن ہے. اس کے اندر صرف 3 ڈائمینشن ہے، ٹھیک ہے. اس میں فاصلہ بھی آتا ہے، انسان فاصلے کا بھی محتاج ہے، ٹھیک ہے. انسان رخ کا بھی محتاج ہے، انسان وقت کا بھی محتاج ہے، ٹھیک ہے. اس میں انسان سب چیزوں کا محتاج ہے. آ، آ، انسان رکاوٹ بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں انسان اس کے اندر دیکھتا ہے. لیکن جو ہمارے اندر کا انسان ہے نا، وہ 11 ڈائمینشن پہ چلتا ہے. 11 ڈائمینشن کا مطلب ہے یہ ٹائم کا پابند نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ٹائم کا پابند نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ فاصلے کا پابند نہیں ہے، ڈسٹینس کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان ڈائیورجنس کا پابند نہیں ہے کہ مجھے کس رخ پہ جانا ہے، مجھے کہاں سے دیکھنا ہے، کس طرح ٹھیک ہے. یہ سننے کے لیے الفاظ کا محتاج نہیں ہے، بولنے کے لیے الفاظ کا محتاج نہیں ہے، سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، سوچنے کے لیے عقل کا محتاج نہیں ہے. یعنی یہ کسی بھی ڈائمینشنز کا تابع نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کلیئر ہے. یعنی دیوار بھی نظر آ رہی ہے، دیوار کے پار بھی نظر آ رہا ہے، ایسے ہی. تو جب انسان سے اس کی روح نکل جائے گی، یعنی اصل انسان نکل جائے گا، ٹھیک ہے. جب اصل انسان نکل جائے گا تو نو ٹائم، یہ ٹائم کا پابند نہیں رہے گا. اب من مات فقط قام علیہ القیامہ، حدیث میں آیا اللہ کے نبی نے، جو بندہ مر گیا نا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی. یعنی جب ہمارا انتقال ہو گیا تو قیامت قائم ہو گئی. اب ہم یہاں سے نکلے ہیں تو حساب و کتاب، جنت و جہنم، یہ بالکل سامنے. یعنی جو بندہ اس وقت 9:07 پہ فوت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب 9:08 پہ ہمارے حساب سے اس کے سامنے قیامت بھی آ چکی ہوگی، اس کے سامنے قبر بھی آ چکی ہوگی، اس کے سامنے حشر بھی آ گیا، اس کے سامنے جنت بھی آ گئی، اس کے سامنے جہنم بھی آ گئی، اس کے سامنے اللہ بھی آ گیا، اس کے سامنے رسول بھی آ گئے، اس کے سامنے مذاہب بھی آ گئے، اس کے سامنے فیوچر بھی آ گیا، اس کے سامنے پاسٹ بھی آ گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے کور کر لیا، ٹھیک ہے. تو کہ اللہ سوف تعالی، بس یہ سانس گیا اور سب کچھ آ گیا، سب کچھ. یعنی آن دا اسپوٹ ہوگا یہ. یعنی جو قرآن میں لکھا ہے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیں پتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کو نہیں پتا. اس لیے تو اللہ نے کہا قرآن کو سمجھو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے غور کرنے والا، کوئی ہے توجہ دینے والا کہ ہم ابھی مرے اور ابھی یہ سب کچھ ہو جائے گا، بس صرف سانس بند ہونے کی دیر ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. اور ہرگز نہیں، پھر ذہن میں رکھو، ہرگز نہیں یہ جو مال کی ہوس تمہیں لے کے بیٹھی ہے، لو تعلمون کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتہ چل جائے گا. تمہیں ضرور نہیں، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. کلا سوف تعلمون، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا، پھر ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں سب، یعنی پھر سن لو، سما یعنی پھر سن لو، کلا کہ ہرگز نہیں، یعنی ان چیزوں میں کوئی سچائی نہیں ہے. سوف تعلمون، تمہیں ان قریب سب پتہ چل جائے گا.
اوہ، کتنے اوتھینٹک وے پہ اللہ بات کر رہے ہیں، اور کتنے زوردار انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ انسان اس کو سمجھ جائے، انسان اس سے سمجھے۔ جیسے ہم بات کرتے وقت جس پہ ہاتھ مارتے ہیں زور سے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کہ جو بندہ اس طرح کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی تقریر میں پوری طرح مگن ہوتا ہے کہ کلا سوف تعلم، کلا، کہتے ہیں ہرگز نہیں، پھر سمجھو گے، ہرگز نہیں، یعنی ان چیزوں کے تقابل مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے ادھر بار بار لکھا ہے، دنیاوی سامان قابل فخر ہے اور نہ ہی آخرت قابل غفلت ہے۔ یہ کلا کا من کلا، ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون علم الیقین، لو تعلمون علم الیقین، اگر لو تعلمون تم جانتے علم الیقین یقینی علم کو، تو تم ایسی حرکت ہرگز نہ کرتے، ایسی چیز ہرگز نہ کرتے۔ لو تعلمون علم الیقین کے نیچے اگر تم جانتے علم یقین، تو اس کے ساتھ بریکٹ لگا کے، اس کے ساتھ بریکٹ لگا کے آپ کہیں گے کہ یہ لوگ ایسا ہرگز نہ کرتے، ایسا نہ کرتے، یہ بریکٹ لگا کے جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہ کہ ایسا ہرگز نہ کرتے۔ لو تعلمون اگر ان کو علم یقین، لترون الجحیم، یقین جانو، لترون تم ضرور دیکھ لو گے، لا کے اندر ہے یقین رکھو، لترون تم ضرور دیکھ لو گے، الجحیم دوزخ کو، الجحیم دوزخ کو، الجحیم دوزخ کو۔ اوپر میں نے کیا بتایا آپ کو کہ سب کچھ دیکھ لے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھے گا، سب کچھ دیکھے گا۔ میں کچھ مجھے کل ایک دو طلباء کا فون آیا تھا کہ وہ بھی اس کو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے بھی شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے میں تفصیلی بات پیچھے کر چکا ہوں کہ انسان کی روح جب قبض ہوگی اور وہ کیا کیا ہو، ان دروس کو لازمی سن لیجئے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر موقع پہ انسان اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ جب انسان کی روح نکلے گی، اور پھر اس کے اوپر لائف آفٹر لائف کے حوالے سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں نے کچھ کتابوں کے حوالے بھی دیے تھے، اور کچھ لوگوں نے مانگی تھی وہ کتاب، تو میں نے پی ڈی ایفs بھی ان کو بھیجی تھی، تو جس کو چاہیے وہ مجھ سے ضرور حاصل کرے، بڑی اہم چیزیں ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یعنی جہنم، جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر لا، لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ کے اندر ہم نے تم ضرور بے ضرور دیکھو گے جہنم کو، اور یقیناً یقین جانو کہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا یقین جانو کہ تم ضرور دیکھو گے اس کو، یعنی جہیم کو، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے۔ آپ کے ساتھ میرے ساتھ جو بلیو بنتا ہے، یقین بنتا ہے، اس یقین کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ علم الیقین، یار فلاں جگہ کی بریانی بہت اچھی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ٹیسٹ ماسٹر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری زندگی میں نا ایک بندہ ہوتا ہے ٹیسٹ ماسٹر، اگر وہ کسی کھانے کی تعریف کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ واقعی کھانا اچھا ہو، وہ ٹیسٹ ماسٹر ہوتا ہے۔ میری زندگی میں تو کئی سارے ٹیسٹ ماسٹر ہیں، پتہ نہیں آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں، یعنی اگر وہ کسی کھانے کی تعریف کر دے تو میں کہتا ہوں ہاں یار یہ ویلڈ بندہ ہے، اس بندے نے صحیح تعریف کی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کئی ساتھی ٹیسٹ ماسٹر ہیں، وہ کھانے کی تعریف کرتے ہیں، بھائی چھوڑو یا دفعہ کرو، تمہارا ٹیسٹ میں جانتا ہوں، بیکار ٹیسٹ ہے تمہارا بھائی۔ میرے ساتھ ایک دو ساتھی سفر حج میں تھے، ٹیسٹ ماسٹر بھی کمال کا ان کا، یعنی اگر وہ کسی جگہ کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے تو سمجھ لو ٹرائی کرنے کے قابل ہے، تو وہ ٹیسٹ ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے، عین علی۔ لیکن وہ صرف علم یقین ہوتا ہے،
یہ کھانے پینے سے سمجھانے سے ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، تو آپ کے ذہن میں اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ علم الیقین اسے کہتے ہیں کسی نے بتایا اور آپ کو یقین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ شیخ نے بتایا کہ اللہ کے تعلق میں یہ مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علم یقین ہے۔ اس وقت اصلاح کا ایک درجہ ہوتا ہے، وہ اسی درجے تک رکھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے تعلق کا مزہ تو بتا دیتے ہیں، لیکن وہ علم یقین کے ساتھ عمل ایسا چاہتے ہیں کہ وہ حق الیقین کریں۔ نہیں بھی، علم یقین کے ساتھ عمل اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہم جیسے کچے پکے لوگوں کا ہوتا ہے۔ علم الیقین کے ساتھ انسان پاگل نہیں ہوتا اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ علم الیقین کے ساتھ جب انسان کہتا ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ بھئی رش لگا ہوا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اللہ کی محبت میں قربانیاں دے رہا ہے، اللہ کی محبت میں بچے شہید کروا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو عین الیقین ہوتا ہے، عین الیقین ہوتا ہے۔ پہلے ہم بھی پڑھتے تھے، بڑی مشکل ہوتی تھی جب آپ میں سے ہی کچھ لوگ اس بات پہ اصرار کرتے تھے کافر ہمارے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن لیکن وہ یقین رکھتے تھے اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کافر تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابھی اسرائیل کے حالات دیکھ کر سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ یہودی ہمارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، آپ ان کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کے بچے مریں، چاہے آپ کی نسل تباہ ہو جائے، چاہے آپ کے ہزاروں لوگ دنیا سے چلے جائیں، یہ پھر بھی آپ کے ہسپتالوں پہ بم ماریں گے۔ اسرائیل کی چیزوں کو دیکھ کے اب کوئی بات نہیں کہتا کہ نہیں کافر ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، کافر ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، بہت سے کفار ایسے ہیں جو مسلمانوں کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن جنرلی پرسپشن سمجھ میں آ چکا ہے اس وقت دنیا کو کہ اسلام اور کفر مد مقابل ہیں، ایک جنرلی پرسپشن ہے۔ جو چیز گورنمنٹ کی بنیادوں پہ ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، عوامی بنیادوں پہ ٹھیک ہے۔ اور جو اس وقت اسرائیل جو فلسطینی جس چیز کو فیس کر رہے ہیں، یہ ہے حق الیقین۔ تو بلیو اور یقین کے درجات ہوتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا عین 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 الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور اللہ بچائے کہ اس دن کسی کو جہنم کا عین الیقین نہ ہو، جنت کا عین الیقین حاصل ہو۔ اللہ ہم سب کو جنت کا عین الیقین دے، جنت کا حق الیقین دے۔ عین الیقین تو سب کو ہوگا اس لیے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ جہنم اوپر سے گزرنا ہے، لیکن حق الیقین، حق الیقین تو جب ہوگا جب اس کا مزہ چکھے گا، یعنی اس کا مزہ یعنی جنت کا مزہ چکھے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً دیکھ لو گے، یقین کی آنکھ سے مشاہدہ کر لو گے۔ ثم لتسألن، پھر تم سے اس دن ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا، تم سے اس دن پوچھا جائے گا، یوم اذن، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں، کیا پوچھا جائے گا کہ کیا ان کا حق ادا کیا، ان کا حق کیا ادا کیا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ دوستو جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا شکر ادا کرو، اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ وہ نعمتیں ہم سے لے لیں گے، تو نعمت کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ صورت التکاثر تکاثر پوری ہوئی، اور ہمارا سبق ترجمہ قرآن کا یہاں پر مکمل ہے۔ بہشتی زیور ابھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ درجہ حق الیقین،
یقین کا سب سے آخری درجہ حق الیقین ہے. جی ہاں، یقین کا سب سے آخری درجہ حق الیقین ہے. اور میں مثال پوری نہیں کر سکا کہ ایک بندہ آپ کو کھانے کا بتاتا ہے، دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رش بہت زیادہ ہے، تیسرا وہ کھانا لے کے کھا بھی لیتے ہیں، جو تب آپ کو یقین آتا ہے کہ یہ واقعی کھانا ایسا مزیدار ہے کہ فلاں بندہ اس کی بڑی تعریف کر رہا تھا. ایسے ہی اللہ رب العزت ابھی جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دکھائیں گے. ٹھیک ہے، جہنم کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے کسی مسلمان کو اس کا حق الیقین ہو جہنم کا، اس لیے اللہ نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا کہ مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے، کیونکہ یہاں جہنم کا تذکرہ ہے. تو یہ بات ہے. امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی. بشتی زبر شروع کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. وصلی اللہ تعالی علی